ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے فعصوا رسول ربہم فأخذہم اخذۃ رابیہ، ان آیات پر درس چل رہا ہے کہ پچھلی امتوں میں بہت ساری امتوں نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذہم اخذۃ رابیہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑا۔ آج ہی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے متعلق آج ہی کا واقعہ سنا دوں۔ ایک صاحب امریکہ سے آئے، نوجوان لڑکا تھا، شاید بیان میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں آج ملاقات کے لیے۔ تمیز سے جب آپ آئیں گے نا ملاقات کا ٹائم لے کے، میں ملتا ہوں، بغیر تمیز کے ایسی کہ سر پہ مسلط ہوں گے تو بھائی پھر نہیں، آدمی نہیں برداشت کر پاتا۔ تو ٹائم دیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے، تو مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھو میں نے خود بہت کچھ سیکھ لیا محترم سے۔ انہوں نے کہا کہ میں USA میں ہی پلا بڑا ہوں، میں وہاں اسکولوں میں پڑھتا تھا، اور پھر بیچارے تھوڑا جذباتی ہو گئے، رونے لگے، کہنے لگے کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میں اسلام پر آیا، ورنہ میں اسلام سے دور ہو چکا تھا۔ اور سارے آپ کے بیان میں انہی اعتراضات کے جوابات تھے جو اسلام کے بارے میں وہاں اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں USA میں جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ٹیچر ایک دفعہ ٹیچر نے کہا، ایک سوال اٹھایا کہ بتاؤ کون سا مذہب ایسا ہے کہ آدمی پیٹ بھرنے کے لیے اگر چوری کرتا ہے، بھوک لگ رہی ہے کسی کو، پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے وہ مذہب۔ اب دیکھو کیسا نقشہ بنا کے پیش کیا نا، ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا، ایک بھوکا بیچارہ نحیف سا ہے، بھوک تو برداشت نہیں ہوتی نا انسان، اور وہ ندیدہ بیچارہ کہیں سے پراٹھا اٹھا کے کھا لے، تو چور کا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا اس قرآن میں۔ تو سب نے بتایا، ہاتھ کھڑا کر دیا، بھائی اسلام، بھائی اسلام ہے، جو بھوکا آدمی بیچارہ مجبور ہو کے کہیں چوری کر لے تو اس کا کیا کیا جائے گا، ہاتھ، یعنی ایک دم وحشیانہ۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی کتنے عجیب انداز سے، کتنے مؤثر طریقے سے اسلام کے خلاف نفرت دل میں پھیلائی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے بھی علم نہیں تھا، میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، ہاں بھائی اسلام، کہہ رہے کیونکہ میں اکیلا نہیں ہاتھ اٹھا تو سب مجھے ملامت کرتے، علم تھا نہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا، میرا بیان میں سنا ہوگا یا کہیں اور سے سنا ہوگا کہ بھائی بھوک کی حالت میں کوئی بیچارہ غریب اگر روٹی چوری کر لیتا ہے تو شریعت میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم، یہ تو قرآن نے ایک حکم اجمالی بیان کیا نا، چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ آگے تو پھر حدیث میں اور فقہ میں اس کی تفصیل ہے کہ کون سی چوریاں ایسی ہیں جو ہیں تو چوریاں مگر وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ کٹے، کیونکہ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، وہیں یہ بھی آتا ہے کہ ادرؤوا الحدود ما استطعتم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حد جو ہے نا، حد جیسے ہاتھ کاٹنا، 100 کوڑے لگانا، ان میں جتنی تم گنجائش پیدا کر سکتے ہو نا حد کو دور کرنے کی، وہ گنجائش پیدا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنی گنجائش ہو، یعنی چور کو ویسے سزا ملے گی، لیکن ہاتھ ذرا سا بھی کوئی شبہ آ جائے نا، اس کے جرم کی نوعیت میں کمی ہو جائے اور آپ کنفیوز ہو جائیں کہ اب اس نوعیت کا ہمیں پتہ نہیں قرآن و سنت نے بتایا نہیں کہ ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا، تو اس کا مطلب ہے نہیں کٹے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال فقہا نے دی ہے کہ اگر شوہر، بیوی جو ہے نا شوہر کا مال چوری کر لے، چوری تو ہے، بڑا جرم بھی ہے، بیوی تو شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے، خائن تو نہیں ہوتی نا۔ دیکھو ایک خاتون پڑوسیوں سے چوری کرے یہ بھی جرم ہے، شوہر کے مال سے چوری کرے اس سے بڑا جرم، لیکن اس پہ ہاتھ بولو نہیں کٹتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں عورت یہ تعویل کر سکتی ہے، کر رہی ہے، لیکن اس میں یہ تعویل بنتی ہے کہ میرا نان نفقہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے تو نان نفقہ لینے کی نیت سے چوری کی ہے، کہ شوہر کے ذمے میرے خرچے ہیں نا، تو میں نے اس لیے چوری کیا، ڈالڈا کا ڈبہ لوں گی میں اس سے، ٹھیک ہے نا، میں نے اس لیے چوری کی ہے کہ مجھے گھر کا پرووائڈ کرے گا، حالانکہ 100% غلط تعویل کر رہی ہے۔ لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اتنی معمولی سا بھی شبہ پیدا ہو گیا نا تو اب عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ میاں بیوی کا مال ایک دوسرے کے لیے حلال عرف میں سمجھا جاتا ہے، اور آپس میں ان کا اتنا قریبی ریلیشن ہوتا ہے کہ حرص جو ہے نا یعنی حرص بھی نہیں ہے، حرص کا مطلب محفوظ مال کو چوری کرنا چوری کہلاتا ہے، تو مال محفوظ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی کا مال چوری کر لے، گناہ ہے بہت سخت، ہاتھ نہیں کٹے گا اس پہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بہت ساری فقہ میں اس کی مثالیں ہیں،
قحط کے زمانے میں ہاتھ نہیں کٹتا. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا نا, تو آپ نے چوروں کا سزا معطل کر دی تھی. کیوں بھائی, اب قحط پڑا ہوا ہے, کوئی بھی کسی کا مال چھین کے پیٹ آگ بجھانے کے لیے کھا سکتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں اسلام کو کتنا غلط طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. اسی طرح انہوں نے اور بھی کچھ اعتراضات کیے, تو انہوں نے بتایا کہ پھر بیان سنتا تھا تو اس کے جوابات مجھے ملتے چلے گئے. وہ ان کا مشہور اعتراض جو حضرت عائشہ سے نکاح کے بارے میں, کہ اتنی بڑی عمر میں اتنی کم عمر سے نکاح کیا. حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ ایج کے اتنے ڈفرینس کے ساتھ بھی ایسی کامیاب ازدواجی زندگی گزار کے دکھائی ہے. اور امی عائشہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں, اور اتنی غربت میں. کمال کی بات یہ ہے, آج اگر برابری کی شادی ہو اور بندہ غریب ہو جائے تو کامیاب شادی بھی کیا ہو جاتی ہے, ناکام. ادھر ایج کا اتنا فرق اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی زوجہ کو طلاق کا اختیار بھی دے رہے ہیں, اور طلاق اس معاشرے میں بری بھی نہیں سمجھی جاتی. ان کو پتہ ہے طلاق کے بعد درجنوں رشتے مل سکتے ہیں مجھے. اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ افی کا اشاورو, آپ کے بارے میں کون مشورہ کرے گا کہ طلاق لینے کے لیے نہیں, یعنی رہنا ہی آپ کے ساتھ, یہ دو رائے ہو نہیں سکتی. تو یہ تو پیغمبر کا کمال ہے, نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اس پہ تو گوروں کو چاہیے تھا, کہتے یار یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, نہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ تو اتنا پیغمبر کی پاک سیرت تھی کہ ایک نو عمر آپ کے نکاح میں آئیں, اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. یہاں بھی ہے کہ اونٹ پہ نا سواری میں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, مجھے تو وہ جو رکھتے ہیں نا سواری, ڈولی, پالکی کہہ لیں. ایک میں حضرت سودا بیٹھی تھیں اور دوسری اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. تو ان میں بھی دیکھو حیا کی وجہ سے نا اس طرح سے عموماً ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عورت اس کے اندر ہو, وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو, ڈولی کہہ لیں کیا کہہ لیں, ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں ہے تو ہمیں نام ہی نہیں پتا, کجاوا. تو اس کجاوے میں بیٹھا کرتی تھیں عموماً خواتین. ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں سہارنپور میں, بتاتی تو کراچی میں تھیں, یعنی واقعہ سہارنپور کا تھا. لوگ اس پہ کلپ بنا لیں گے کہ اچھا یہ سہارنپور کے واقعات بیان, سہارنپور تو کبھی گئے نہیں ہم. تو بتاتی تھی ہمارے, کیونکہ ہم بڑے لینڈ لارڈ تھے, ہمارے دادا اور دادی وغیرہ, یہ خاندان بہت زمیندار تھے نا, تو وہ بتاتی تھی جتنا کوئی مالدار ہوتا تھا ان عورتوں کا پردہ اتنا ہی زیادہ, کیونکہ عزت کی علامت تھی نا پردہ. تو غریب خاندانوں میں اتنا سخت پردہ نہیں تھا, مالدار خاندانوں میں بہت زیادہ پردہ تھا, یعنی وہ تو عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. جیسے عربوں میں بھی پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کی عورتوں کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ اب جیسے جیسے لبرلزم آ رہا ہے تو وہ جتنے اونچے خاندان کی عورت ہوگی اتنا ہی کپڑے اس کے جسم پہ کم ہوں گے, یعنی یہ علامت سمجھی گئی. پراپر ڈریس ہے اس کا مطلب یہ کہیں بیچاری اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے پورے کپڑے پہنے میں, اور اگر جتنے کپڑے کم ہوتے چلے جائیں گے سمجھ لو کہ بہت 1000 گز کا بنگلہ تو کم از کم ہے. بنگلے کا سائز جیسے جیسے بڑھے گا کپڑے کا سائز اسی حساب سے چھوٹا ہو. اور کمال کی بات یہ کہ ان اکثر مالدار خواتین کے لباس پہ پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. کمال کی بات ہے یار, یہ لباس پہ پیسہ لگ رہا ہے مگر لباس پہ لباس نہیں لگ رہا. پتہ نہیں کس چیز پہ پیسہ لگ رہا ہے پھر. یعنی ان کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن کپڑے نہیں ہوتے اس میں. تو یہ عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, دیکھو ہاں, تو ہماری دادی بتایا کرتی تھیں سہارنپور میں کہ ہم جب کہیں سفر پہ جایا کرتے تھے نا تو وہی ڈولی لائی جاتی تھی. ڈولی بہت پرانا واقعہ, میری دادی کی بہت عمر تھی ماشاءاللہ, اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, بڑی لمبی عمر تھی. تو وہ بتاتی تھی کہ ڈولی کے اندر ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے جا کے, پھر ملازم اس ڈولی کو اٹھاتے تھے. یعنی اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ عورت کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے. اور وہ تو شاید آپ کہیں یہ تو بہت زیادہ مبالغہ ہو گیا, وہ کہتے ہم جب گھر سے نکلتے تھے نا تو دونوں طرف سے گھر پہ چادر لگائی جاتی تھی, یعنی گھر کے اس طرف بھی چادر اور اس طرف بھی چادر. یہ بڑی عورتوں کے یہ ٹھاٹ ہوا کرتے تھے کہ جی ہمارے برقعے پہ بھی نظر نہیں پڑے گی کسی کی. اور اس طرح کا پردہ بعض صحابیات سے بھی ثابت ہے جن کو المخدرات کہا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نکیر
نہیں کی. حدیث میں آتا ہے نا عید کے دن نماز پڑھنے آئیں جو مخدرات ہیں وہ بھی آئیں, یعنی وہ عورتیں جن کے لباس بھی کسی کو نظر نہیں آتا, تو ان کو بھی نبی نے ترغیب دی کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے آئیں. تو ایسا پردہ ہوا کرتا تھا. یہ دادی کا واقعہ کہاں سے آیا بھائی؟ یار ابھی سے یہ حافظہ ہو گیا یار, یہ میں کیا کروں گا ترقی یار. اصل میں میرا دماغ اتنا تیزی سے چلنا شروع ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ پیچھے کی ساری چیزیں دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا بول رہا تھا میں, یعنی یہ بات شروع کہاں سے کی تھی میں نے؟ کجاوے سے بات تو شروع کی تھی. ہاں حضرت عائشہ کا واقعہ سنا رہا تھا میں, وہ موضوع تو مجھے یاد تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہودج میں کجاوے میں اور حضرت سودا دوسرے کجاوے میں. تو امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو تھوڑی دیر میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ حضرت سودا کے پاس. امی عائشہ فرماتی ہیں میرے جو جذبات تھے نا, مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے پاس سے کیوں چلے گئے, کہ میں نے ہودج سے اپنا پاؤں باہر نکالا اس نیت سے کہ مجھے کوئی بچھو ڈنگ مار کے ہلاک کر دے. آپ بتاؤ ایک نو عمر کے ایسے جذبات اپنے شوہر کے بارے میں, آج کوئی عورت ایسی ٹوٹ کے عشق جیسی محبت کر سکتی ہے؟ اور گورا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ظلم ہو گیا, چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا, چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا. او بھائی ان سے پوچھو, وہ کہیں گی میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. وہ اتنا عشق جیسی محبت کر رہی ہیں. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کس کی رسول کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان امتوں کو تباہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ فیصلہ کس سے کرو گے؟ عقل سے. تو آپ کا حشر وہ ہوگا جو اس معاشرے کا ہو چکا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی آپس میں ریلیشن, اور آپ عقل کی روشنی میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتے. تو جو بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوں گے, تو اللہ کی نظر میں رسول کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں رسول کی ویلیو زیادہ نہیں ہے. ملکی قوانین کی ہے, یونائٹڈ نیشن کی ہے, اور آپ کے کلچر کی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. تو دیکھو بالآخر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے اور نہ آخرت. رہا مسئلہ جو اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, آپ کسی عقل مند سے پوچھو وہ بتائے گا یہ اسلام کا اعتراض نہیں, اسلام کا حسن ہے جس کو آپ کو اعتراض بنا کے بتایا جا رہا ہے. کتنے الٹے اعتراض. میں نے بتایا تھا نا ایک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا مومن جنت میں جائے گا. انہوں نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس بات پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی تحقیق آپ کر لو نا کہ جن صحابی نے یہ سوال پوچھا اور نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ زنا چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا, ان صحابی نے یہ سن کے زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا, نہ ایک دفعہ بھی چوری کی. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ایسے صوفی صحابی تھے, اتنا خواہشات نفسانیہ سے بچا کرتے تھے کہ حلال خواہش بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ پیسہ حلال رکھنا بھی جائز نہیں ہے, آپ کی یہ سوچ تھی. تو جو تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا صحابی ہے, حالانکہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر چیز حلال ہو گئی نا. تقوی کے ایسے معیار پر تھے کہ آپ سمجھتے تھے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے آپ کو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آپ کو حلال میں بھی قناعت کرنی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس سوچ کی وجہ سے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے, وہ کیونکہ سب لوگوں پر اعتراض کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے, آپ نبی کا تو ایسا لباس نہیں تھا. یعنی تقوی کے ایسے معیار پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس صحابی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں. اگر اسلام اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے چوری کو پروموٹ کرنا چاہتا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو چوری کی طرف مائل ہوتے, وہ تو حلال کی طرف بھی مائل نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہو. اس کا وہی مفہوم ہے جو پوری امت مراد لیتی ہے کہ ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بالآخر جنت میں
چلا جائے گا, چوری کی سزا ملے گی. اسلام تو چوری کے اتنا خلاف ہے, اسلام کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹ دو, جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو رخصت کر دو. تو جتنے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں, آپ سرسری غور سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے, یہ اعتراضات اسلام کے خلاف.